بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم مائی چینل زہرا وائس. ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ. نبوت کے 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اعلانیہ کھلا اللہ کا نام بلند کرو، اسلام کی دعوت دو، بتوں کی عبادت سے روکو اور مشرکین سے ذرا نہ ڈرو. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمان عالی شان سنا تو پھر علی اعلان پیغام حق سنانے کا فیصلہ فرما لیا اور صفا پہاڑ پر چڑھ کے قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو آواز دی. قریش مکہ حضور کی کسی بات پر کان نہ دھرتے تھے، پرلے درجے کے مخالف تھے، لیکن آپ کو راست باز، صادق اور امین ضرور سمجھتے تھے. بس ایک آواز پر ساری قوم جمع ہو گئی. آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس کا یقین آ جائے گا؟ وہ بولے، بالکل، اس لیے کہ ہم تو آپ کو بچپن سے صادق اور امین سمجھتے ہیں اور ہمیشہ تم کو سچ بولتے ہی سنا. آپ نے فرمایا، پھر جب یہی بات ہے تو جو میں اس وقت کہوں وہ بھی مان لو. سنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جو عنقریب آنے والا ہے. دیکھو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام برے اعمال سے توبہ کرو. مکے والے اس بات پر بہت بگڑے اور بہت ہی غصہ ہوئے. خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بہت برہم ہوا. اللہ کی قدرت ہے کہ ایک چچا ابو طالب تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا تھے، اور ایک چچا ابو لہب تھا جو جان کا دشمن اور خون کا پیاسا تھا، حالانکہ وہ دونوں ہی کافر تھے. غرض یہ کہ ابو لہب سخت غصے کی حالت میں یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا کہ یہی سنانے کو تم نے بلایا تھا. اور اس کے ساتھ ہی قریش کے سارے سردار بھی بگڑ کر چل دیے. ہمارے حضور نے ان سرداروں کی خفگی کی کوئی پرواہ نہ کی، برابر بت پرستی کی برائی کرتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے. جب قریش نے دیکھا کہ آپ کسی طرح باز نہیں آتے تو پھر آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے. راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ نماز پڑھتے تو آپ کا مذاق اڑاتے، کعبے کا طواف کرتے تو بھبھیتیاں کستے اور لوگوں میں آپ کو شاعر، جادوگر اور دیوانہ مشہور کرتے. اور جو نیا آدمی آتا اسے فوراً جا کر کہہ دیتے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اس سے نہ ملنا. جب اس کا بھی نتیجہ کچھ نہ ہوا تو سب مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اپنے بھتیجے کے منع کرو، اس نئی آواز کو بلند کریں اور ہمارے بتوں کی برائی سے باز آ جائیں، ورنہ اچھا نہ ہوگا. غضب ہے کہ ہمارے بتوں کو برا کہیں، ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتائیں اور ہم کو نادان ٹھہرائیں. ہم کس دل سے برداشت کریں، کس کان سے سنیں؟ پس اب ہم میں تحمل کا یارہ نہیں. اب 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو تم ان کی حمایت سے باز آؤ اور نہیں تو پھر میدان میں نکال آؤ کہ ہم دونوں میں ایک کا فیصلہ ہو جائے. ابو طالب یہ سن کر بہت گھبرا اور سمجھ گئے کہ پانی اب سر سے اونچا ہو گیا اور معاملہ حد کو پہنچ چکا. پھر گھبرا کر حضور کو بلوایا اور کہا کہ میرے بڑھاپے پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ رکھو کہ میں اٹھا نہ سکوں. اب تم ان کے بتوں کی برائی سے باز آ جاؤ. چاہنے والے شفیق اور رفیق چچا کے منہ سے یہ باتیں سن کر حضور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس آواز کو بلند نہیں کر سکتا اور پیغام حق سنانے سے باز نہیں آ سکتا. شفیق چچا پر آپ کی ان درد بھری باتوں کا بڑا اثر ہوا. کہنے لگے، میری جان، تم پریشان نہ ہو، جو کرتے ہو کیے جاؤ، جب تک میرے جسم میں جان ہے مجال نہیں کہ تم کو کوئی صدمہ پہنچ جائے. چچا کا محبت میں ڈوبا ہوا جواب سن کر حضور کے دل کو بڑی ڈھارس ہوئی اور آپ اپنا کام اور بھی تیزی سے کرنے لگے. جب قریش نے دیکھا کہ دھمکی سے بھی کام نہ نکلا تو آپ پھسلانے کی سوچی. سب نے آپس میں مشورہ کر کے عتبہ نامی ایک سردار کو سمجھا بجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا. عتبہ نے حضور کے پاس پہنچ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ؟ جو مطلب ہے وہ کہو. اگر تم مکے پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو وہ حاضر ہے، ہم سب تم کو اپنا سردار مان لیں گے. اگر کسی مالدار ذی عزت گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر اس کام سے باز آ جاؤ. عتبہ نے خیال کیا کہ آدھو چال ہم نے چلی، اس میں کامیابی یقینی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 باتوں میں سے کوئی بات تو لالچ میں آ کر ضرور ہی مان لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے. لیکن اس نے آپ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ سنے جس کی اسے قطعی امید نہ تھی. آپ نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں جس کو سن کر اس کا دل دہل گیا اور الٹے پاؤں واپس ہوا. قریش نے دور ہی سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ لیا. موفق بدحواس آتے ہی کہا، بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام پڑھا ہے جو نہ شاعری ہے نہ جادوگری. میری رائے تو یہی کہ تم ان کا پیچھا چھوڑ دو. اگر وہ غالب آ گئے تو ہماری عزت ہے، اور اگر مغلوب ہوگا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. قریش کے سرداروں نے اس کی بات نہ مانی، اپنی ضد پر قائم رہے. اب آپ
یہ کرنے لگے کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے اور اس کو نرمی محبت سے سمجھاتے. اچھے دل والے اور نیک فطرت لوگ تو اس کو قبول کر لیتے اور بعض خاموشی سے سن لیتے, نہ انکار نہ اقرار. لیکن شریر اور فسادی لوگ تو اس نصیحت پر آپے سے باہر ہو جاتے اور جو نہ کرنا چاہیے وہ کر گزرتے. مگر اس حالت میں بھی کئی آدمی مسلمان ہوئے اور بعضوں کے مسلمان ہونے کا قصہ بہت ہی پر لطف ہے. شکریہ.